بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنی محمد بن فلیح قال حدثنی ابی حدثنی ہلال عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا قالوا یا رسول اللہ افلا ننبئ الناس بذلک قال ان فی الجنۃ مئۃ درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس فإنہ اوسط الجنۃ وأعلی الجنۃ وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہاں محمد بن فلیح کا ذکر آیا تھا تو اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ باپ سے مراد فلیح ہے، اور وہ جو فلیح ہے وہ پھر ہلال سے روایت کرتا ہے۔ چلیے، جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوعاً بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ہاجر فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس کے اندر اسے جو ہے پیدا یعنی جس میں اس کی ولادت ہوئی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول افلا ننبئ الناس بذلک، کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ مئۃ درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض۔ جی، فاذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس فإنہ اوسط الجنۃ وأعلی الجنۃ وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ۔ آپ اتنی بات پہلے یہ جان لیں کہ جو حوض کوثر ہے یہ بھی عرش کے نیچے سے نکلنے والی نہر ہے، تو آپ اس کو وہ حیثیت تو حاصل نہیں جو جنت کی اندر جو نہروں کو حاصل ہے، اس لیے کہ جو وہاں اندر کی نہریں ہوں گی وہ تو دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس کی جو فوائد ہیں وہ اور ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب کوئی اس کو پی لے گا تو اس کے بعد پھر اسے پورے میدان محشر کے اندر جو ہے وہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ مطلب ہے اس کے خواص کچھ اور ہیں، اس کے خواص کچھ اور ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عرش کے نیچے سے تو نکلتی ہے، لیکن اب آپ یہ کہیں کہ جنت الفردوس سے آئی ہے، نہیں، یہ بات جو ہے یہ اصل میں اضافہ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اچھا جی، آپ نے جو بات پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ 5 چیزیں بلکہ 4 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، 4 کی بھی آپ سمجھیے کہ 3 بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہاں شہادت کی بجائے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ شہادت جو ہے وہ ایمان
سے کچھ اضافی چیز ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا، وہ اقام الصلاۃ، اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، یہ اللہ پر جو ہے یہ اس کا حق بن جاتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کریں۔ تو اس کے اندر جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ ہماری جدید جو سیکولرزم کی تقسیم ہے نا، پرائیویٹ زندگی اور اجتماعی زندگی، پبلک نہیں، ان کی تو اجتماعی نہیں ہے، پرائیویٹ اور پبلک۔ پرائیویٹ اسے کہتے ہیں جس میں حکومت کا دخل نہیں ہوتا، لوگ آزاد ہوتے ہیں، اور پبلک لائف اسے کہتے ہیں جس میں حکومت کا بھی دخل ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جو لفظ ہے نا انفرادیت اور اجتماعیت، یہ اس کے مترادف نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو جس کو پرائیویٹ زندگی کہتے ہیں اس کے اندر ہماری اجتماعیت موجود ہے، نماز باجماعت ہوتی ہے، روزے ہم اکٹھے رکھتے ہیں رمضان کے، تو اسی طرح جو ہے وہ اور چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے اگرچہ سیکولرزم کی اپنی تقسیم ہے، ان کی ترکیب بھی اپنی ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ایک اس کا مفہوم جو درست بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو اسلامی نظام ہے نا، اس کے جزئیات کو دیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں نظام جو ہے یہ بھی اسلامی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں، افسر ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا چونکہ صدارتی نظام جو ہے وہ امریکہ میں بڑا کامیاب جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، اور وہ تمام کی تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک صدر کے تابع ہوتی ہیں، اور صدر ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے جہاں 50 ریاستوں کو، اور پاکستان میں صرف جو ہے وہ 4 صوبے ہیں، وہی کنٹرول نہیں ہوتے، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ صدارتی نظام جو ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو دیکھ کر جو ہے کہ کہا خلافت جو ہے نہیں یہ صدارتی نظام کے قریب ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید آگے بڑھا تو اس نے یہ بیان کر دیا کہ خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدارتی خلافت اور ایک پارلیمانی خلافت، یعنی وہ جو تقسیم تھی نا جمہوریت کی کہ صدارتی خلافت اور پارلیمانی خلافت، اور اس کو فٹ کر دیا۔ اصل میں یہ جو صورتحال ہے، یہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی واقفیت گہری نہیں ہوتی، نا گہری ہونے کی وجہ سے پھر مغالطے اس طرح پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں نا، ایک عام آدمی جو سے مغالطہ کے پیدا ہوگا کہ اگر انسان کا بھی وجود ہے اللہ کا بھی وجود ہے تو پھر دونوں ایک ہی ہوئے نا، وجود تو دونوں ہو گئے۔ یہی بات جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو پیر تھا یوسف علم چشتی تصوف کے اندر، وہ بڑی دھڑلے سے یہ تقریر کرتا اور کہتا کہ موحد ہے ہوں، صرف ہم ہی ہیں جو ہم اس کے قائل ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ وہ ایک سے زیادہ وجود مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وجود ہے ہی صرف ایک اللہ کا۔ تو یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں ظاہری نظر کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو عمراء اور جو علماء ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ذہانت کے اوپر اعتماد کر کے جو ہے وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، اور عام طور پر یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا ذہانت کا، یہ عام لوگوں میں پیدا نہیں۔ اب دیکھیے متنبی بہت زبان آور آدمی تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اسی طرح انسان اگر اس کے اندر ایمان کی وہ کیفیت نہ ہو، یہی صورتحال جو ہے وہ پرویز کی ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس طرح اسلام کا تیا پانچہ بنا دیا، کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی، قرآن کو بس آپ الگ کر دیں، باقی ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی حکمران کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حکمران کی زندگی تو پھر تاریخی ہوتی ہے، حکمرانوں کی جو تو تاریخ بنتی ہے، اور تاریخ کے بارے میں ویسے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تحقیق کر رہے ہیں عمران حیدر، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ موٹی موٹی چیزیں جو تاریخ میں ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ افواہوں سے بنتی ہے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ مشہور لوگوں کی ہوتی ہے، اور مشہور لوگوں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ عام لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں نا، قائد اعظم محمد علی جناحی آپ لے لیں، حاکم یہاں کے گورنر تھے، اب کتنے لوگ ان کی زندگی میں شامل تھے؟ لیکن ان کی تو اہمیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد فلاں سیکٹری بس اسی کے ساتھ ساری جو ہے بات بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ مشہور لوگوں کی ہوتی ہے، اس اعتبار سے تاریخ کے اصول جو ہے وہ اور ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی تو حالت یہ ہے کہ آپ جو بیت الخلاء میں جو بیٹھتے ہیں نا، اس کی بھی حالت جو ہے وہ کتنی تفصیل سے پیش ہوئی ہے، اور نماز کی ایک ایک حرکت۔ اب آپ دیکھیے کہ جلسہ استراحت جو ہے اس کے لیے نئی تکبیر نہیں ہے، اس کے لیے، لیکن جلسہ استراحت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔
کمیونزم کا اسلوب طریق جو ہے اس سے کیسے الگ کریں گے؟ آپ دوسری طرف جائیں گے تو پھر کمیونزم کا درس ہو جائے گا آج. نہیں آپ جو ہے وہ بس اتنا سوال کریں جس کا تعلق درس سے ہے. اگر میں یہ بیان کرنے لگوں پھر بخاری چھوڑ کر جو ہے میں کمیونزم سوشلزم اس پر جو ہے تقریر کروں تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ عام طور پر عبادات سمجھا جاتا ہے. یہ عبادات ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک اور معاملے میں شاطبی نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے تعبدی. یہ امور تعبدی ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے متعلق ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ کیونکہ قول کے بعد ہوتا ہے اس لیے وہاں شہادت ہے, صرف ایمان کی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ جو بات ہے نا یہ حقیقت کے متعلق بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو اور نماز کو قائم کیا جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں. یہ تین چیزیں جو ہیں اور اس کے بعد اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے. یہ نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ شہادت کے کیا مقام نہیں, شہادت جو ہے وہ منہ سے ضروری ہے. منہ سے دینے کے بعد اور منہ سے جب شہادت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہی ہے. شہادت نہیں, آپ کو شہادت کا آپ اتنا فرق سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے شہادت. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ خبر میں تو ایک بات جو ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے, وہ ہمارے اندر کیا ہے حقیقت جو ہے وہ جھوٹ ہے یہ سچ. شہادت میں یہ بات نہیں ہوتی. شہادت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات ہے اور یہ بات جو ہے یہ واقعہ کے مطابق ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دل میں بھی ایک بات ہے اور واقعہ کے مطابق یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں شہادت. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. تو یہاں شہادت کی بات کی ہے کہ منافق آ کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ بہت اچھا جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, لیکن اللہ یہ شہادت دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. شہادت میں جھوٹ نہیں ہوتا. نہیں, شہادت میں جھوٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ یوں باور کرایا جاتا ہے کہ میں دل کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ایک اور بات بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعہ کہ میں واقعہ کے مطابق بات کر رہا ہوں. یعنی شہادت کے اندر جو ہے یہ بات ہوتی ہے واقعہ کے مطابق بات کرنا. اسی لیے گواہی جھوٹی تو ہو سکتی ہے, اسے کہیں گے گواہی, لیکن جھوٹے کا معنی یہ ہے کہ اس نے واقعہ کے مطابق جو اصل بات تھی وہ نہیں کی. تو خبر اور شہادت کا جو فرق ہے امام شافعی نے اس کو رسالہ میں بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جو ہے شہادت کے اندر عورت نہیں آتی, صرف مرد ہوتا ہے. لیکن روایت کے اندر عورت بھی آتی ہے مرد بھی آتا ہے, دونوں برابر ہوتے ہیں. اور اسی طرح فتویٰ کے اندر عورت ہو یا مرد ہو دونوں برابر ہیں, لیکن شہادت کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو اس طرح فرق بیان کیے ہیں. شہادت کے اندر ایک عدد کی بھی اہمیت ہے, جبکہ خبر کے اندر عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنی زیادہ. تو چلیے بات جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ذرا کئی مسائل ایسے ہیں جو میرے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مزاج دیا ہوا ہے کہ میں جب کسی چیز کو پڑھاتا ہوں تو اس کے بارے میں اپنی صحت اور عمر کے باوجود جو ہے وہ پوری تحقیق سے پھر ایک چیز جو ہے وہ پہلے مطمئن اپنے آپ کو کرتا ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے کسی کو بتاتا ہوں. ورنہ یہ ہے کہ غلط بات ہی میں بتا دوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میری بجائے وہ ہزاروں تک غلط بات ہی پھیل جائے. میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا. چلیے یہ بات تو ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اب مراحل آتے ہیں کشمکش کے. یہ جو کشمکش ہوتی ہے نا یہ اجتماعی معاملہ ہے. تو جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر انفرادی ذمہ داری کی بجائے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری کی ہوتی ہے.
آپ کو میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے توبہ اجتماعی توبہ کی بات کہی ہے نا، وہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے ہے۔ اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں تو اجتماعی توبہ سے ٹلتے ہیں، انفرادی توبہ سے نہیں ٹلتے۔ جیسے یونس علیہ السلام۔ چلیے، تو جو اجتماعی معاملات ہیں اس کی ابتدا جو ہوتی ہے نا، وہ اصل میں ہوتی ہے کشمکش سے۔ یہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ کشمکش میں تو نہیں پڑتے، لیکن حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو، اب آپ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کسی کو مارا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے؟ بلکہ آپ تو وہ جو حلف الفضول ہے جو آپ نے اپنے تایا زبیر کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی، آپ اس پر فخر کیا کرتے تھے، آپ تو اس کا دھیان رکھنے والے تھے۔ انک تحمل الکلب و تکسب المعدوم و تقری الضعیف و تصدق الحدیث و تعین علی روائب الحق۔ اس کے متعلق بھی مجھے کچھ تفصیل کرنی ہے، لیکن اس کے لیے میں اس انتظار میں ہوں کہ ہم ان حدیثوں میں آئیں جہاں جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ تو اس لیے آپ مجھے خاص طور پر، میں نے کہا تھا خیر و شر اور حق و باطل کا جو فرق ہے نا، آپ مجھ سے سوال کیجیے گا، میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ وہ وقت جب جہنم سے لوگ، جی چلیے، وہ تو وہاں آئے گی نا، بھی حدیث ہیں وہ کافی آگے ہیں۔ چلیے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب کشمکش ہو جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر مضبوط ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو ہے وہ حق کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں میں آپ کو چلیے اتنا فرق بتا ہی دیتا ہوں، خیر کے کام جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حق و باطل ہوں۔ خیر جو ہے وہ اپنی تعریف کے اعتبار سے تھوڑی سی حق و باطل سے الگ چیز ہے۔ اس کی اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو سورۃ بلد جو ہے وہ اس کی اچھی مثال ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ کبد سے مراد یہ ہے کہ جگر کے اندر برداشت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے انسان کو بڑی یعنی مضبوط جو ہے برداشت میں پیدا کیا۔ مراد یہاں یہ ہے کہ اتنی کشمکش جو ہے وہ سخت ہوتی ہے کہ انسان کا جو جگر ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فلاں کا جگرہ بہت بڑا ہے، ایک مضبوط آدمی کا جگرہ جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا ہوتا ہے۔ چلیے، تو میں آپ دلیل دینے لگے، میں آپ کو دلیل دینا لگا تھا خیر و شر کی اور حق و باطل خیر کی۔ الگ چیز جی، اب یہ دیکھیے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے وہ یہ جتنی باتیں جو بتائی ہیں خدیجہ نے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ نبوت سے پہلے آپ کے اندر موجود تھیں، نبوت آپ کے یہاں موجود نہیں تھی۔ اور وہ کیا ہے کہ انک تحمل الکلب، جس پر بوجھ ہو اس کا بوجھ آپ بانٹتے ہیں، و تکسب المعدوم یا تکسب المعدوم، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، یا کسی کے لیے روزگار یعنی مہیا کر دیتے ہیں، بتقر الضعیف، اور مہمانوں کی آپ خدمت کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب یہ حق جو ہے یہ وہ حق نہیں ہے جو وہی سے، یہ جو حق معروف ہوتے ہیں جو پہلی، یہ خیر کے معنی نہیں یہاں خیر کے معنی میں نہیں ہے، اصل میں پہلی نبوتوں کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ قریش مکہ جو ہیں یہ ابراہیمی دین کا دعویٰ کرتے تھے نا، تو جو حق کی باتیں ہیں وہ پہلی شریعتوں میں موجود تھی۔ تو یہ اب دیکھیں نا، طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حق و باطل کی جو اصل میں بات ہے، جو اب انہوں نے حلف الفضول کی ہے، تو اس کے اندر کیا بات تھی؟ ان کو حق کا احساس تھا نا، حق کا اگر شعور نہ ہو تو حلف الفضولی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کا قبیلے کا اپنا آدمی جو ہے وہ اگر زیادتی کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہوں گے، اور یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کے معاملے میں جو ہے وہ باپ کی بھی پرواہ نہ کرے، جیسے ابراہیم نے کی ہے۔ تو اس لیے یہاں حق سے مراد حق ہی ہے، لیکن میں نے آپ کو سورۃ بلد اس لیے کہی ہے کہ وہاں ذرا خیر کی باتوں کی الگ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کے الفاظ میں لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ چلیے ذرا آپ پڑھیے، میرا ذرا منہ خشک ہو رہا ہے تو میں ذرا یہ لے لوں، آپ پڑھیے ذرا۔
آہستہ آہستہ پڑھیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ یقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ اللہ یراہ احد. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ یہاں دا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. بس یہاں تک رہے. یہ خیر ہے سب. شر کے مقابلے میں یہ خیر ہے. آگے حق شروع ہے. ثم اب اس کے بعد حق و باطل کی بات آئی. کو بات شروع ہے. سما کیا بات ہے. بلکہ جب میں نے اسلامک ہیومن رائٹس فورم بنایا تھا نا تو اس وقت میں قرآن مجید کے سارے حصے جو ہیں وہ اپنی تقریروں میں پڑھا کرتا تھا جس کے اندر یہ ساری خیر کی باتیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم خیر کے بغیر حق و باطل کی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے. یہ غلط ہے. خیر کے بغیر حق و باطل کی کشمکش میں پڑ گئے. دیکھیے نا اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے رسول کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. جو آپ کی زندگی تھی وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھی. جی لیکن آپ نے مکہ مکرمہ میں چونکہ آپ کے اندر یہ ہمت تھی اس لیے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آدمی کسی جہاں کفر کا غلبہ ہو وہاں رہے. اس کا رہنا جواز کی ایک ہی صورت ہے کہ وہاں وہ خیر کے لیے کوشاں ہوں بلکہ حق کے لیے کوشاں ہوں. لیکن حق کے لیے کوشش کی جو تفصیل ہے تدریج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خیر کے کام ہوں. خیر بنیاد. اس لیے انبیاء کے اندر پہلے خیر ہوتی ہے اس کے بعد پھر حق و باطل کے اندر اترتے ہیں. آپ کی خیر کی وجہ سے آپ صادق و امین کہلاتے تھے اور لوگ یعنی جب آپ نبی نہیں تھے اس کو تو آپ سے فیصلے کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حجر اسود کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے نبوت سے 5 سال پہلے کیا ہے. 5 سال جی جی بالکل بالکل. اور اگر اتنا بڑا فیصلہ آپ سے کروا رہے ہیں تو چھوٹے تو بلولا کرواتے ہو. جی ہاں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو مسلمانوں نے جو صورتحال بنا دی ہے نا اس وقت دعوت کے نام پر تبلیغ کے نام پر وہ حقیقت میں جو ہے وہ تھوڑی سی یہ بات تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہے کہ وہ پہلے کسی کو دعوت نہیں دیتے جب تک اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں اس کی عزت نہ کریں بلکہ ان کو حکم ہے کہ علماء سے آپ نے بات نہیں کرنی. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ آپ نے علماء کی عزت کرنی ہے تاکہ علماء آپ کے مخالف نہ ہوں. یہ ان کی حکمت عملی ہے. تو لیکن خیر کا کام کوئی نہیں کرتے. صرف نہیں خیر کا کام تو ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ وہ گھر گھر میں جو جانا ہے وہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کے بعد اگر 10 دفعہ جائیں گے تو وہ اس نے 9 دفعہ تو آپ کو ٹال دیا. اسے جا کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں مسجد میں. آپ ذرا مسجد میں آئیے. اس لیے میں نے چونکہ عملاً ان کے ساتھ یہ کام کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسجد تک بلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا عمدہ ہے. اچھا ایک دوسری بات اور بھی ہے. اخلاقیات کا بہت اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جو بعد میں جو سختی اصل میں آتی ہے نا وہ اس وقت آتی ہے جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمارے درمیان میں دخیل نہ ہوں. جب علماء دخیل ہوتے ہیں پھر ان کے اندر سختی آتی ہے. وہ رویہ پھر اختیار کرتے ہیں چھوڑیے آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم باسوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک فقہ متعین کی ہوئی ہے دور حاضر کی اور اس فقہ کو جو ہے وہ اتنی زبردست تقلید سے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ اور مقلدین اتنے سخت نہیں ہوتے. اس لیے جو آدمی تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی بات قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور یہ سارے برے ہیں. جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نیک ہوں باقی سارے برے ہیں وہ کیوں کسی کی بات سنے گا. اور بروں کی بات کیوں سنیں. جی ہاں. تو اس لیے تبلیغی جماعت کے اندر یہ چیز سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. اور یہ بات جو خاص طور پر میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ہمارے بڑے تو ہر روزے پر جا کر جو ہے وہ حدیث لے آتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے حدیثوں کی. چلیے بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں نے آپ کو بتانا تھا آپ نے جیسے کہ بتایا نہیں آپ مجھے پتہ ہے کہ جو سوال کریں گے نا اس سے میں مضمون سے باہر نکل جاؤں گا. کہ خیر و شر مذہب کا موضوع نہیں ہے. حق و باطل نہیں یہ مطلب کا موضوع ہے. خیر و شر ہاں یہ منہاج دعوت کا پہلا حصہ ہے ہی خیر و شر. نہیں ٹھیک ہے. نہیں اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ انسانیت کا موضوع ہے. نہیں انسانیت کو مذہب سے باہر ہے.
مذہب آیا ہی انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، تو اس لیے یہ بڑا مغالطہ ہے کہ یہ مذہب سے باہر کا موضوع ہے، بلکہ یہ سیکولرزم ہوگا اگر ہم اس کو مذہب کا موضوع نہ بنائیں۔ ہاں نہ بنائے تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات ہے کہ میں نے کسی خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود میں نے تقلید کو چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ تحقیق میرا رجحان رہا، تو اس لیے میں نے تحقیق کے میدان میں جو ہے سب سے پہلے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو دعوے ہیں نا کہ مغرب کہتا ہے کہ ہماری ریاستیں جو ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہیں، میں نے ان کا جائزہ لیا تھا باقاعدہ یورپ کے دورہ کر کے۔ اس کے بعد پھر میں نے بنیادی حقوق کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں جو دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہ اس لیے کیا تھا کہ میں بنیادی حقوق کا عملی وہاں جائزہ لوں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات جو ہے جو میرے ذہن میں آئی اور جس کا میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ رفائی کام اگر نہ ہو تو دین کی دعوت غلط ہے، اس لیے کہ رفائی کاموں کے بغیر قرب پیدا نہیں ہوتا۔ ناقص کیا لیں ہم؟ غلط کی بجائے اگر ناقص کیا لیں؟ نہیں آپ بتاتا ہوں، اگر آپ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے جیسے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں بیماری ہے، جب ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پیر میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ صورتحال یہ بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ یہ ٹانگیں کھلی کرتے جاتے ہیں اور وہ تنگ کرتے جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ وہاں بھی نہیں چھوڑتے کہ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ نماز توڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ سب بیوقوفی کا طریقہ کار ہے، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو خاص طور پر کچھ جہادی تنظیموں نے یہ جو قبضے کا کام شروع کیا ہوا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے اصل میں اسلام کے تصور کے لیے، قبضہ کے تصور۔ اس لیے قبضے سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، آپ قبضہ گروپ ہیں، اگر لوگوں کے اداروں پر قبضہ کریں گے وہ آپ کو جو ہے وہ کیا شاباش دیں گے؟ ہاں جی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جہاں کہیں مسجد بنتی ہے، کوئی ادارہ بنتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے آدمی وہاں پہنچ جائیں، بلکہ ان کا جو امیر ہے اس کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ باہر جا کر دعا کر دیتا ہے، کہتے ہیں جی بس ہمارا قبضہ ہو گیا، امیر اندر بھی داخل نہیں ہوتا۔ میں کچھ دن پہلے اسلام آباد گیا تھا تو میں 2-3 مسجدوں کا یہی معاملہ تھا کہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ ان کی جہادی گروپ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ تنخواہیں لے رہے تھے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا مسجدوں سے۔ وہ جو اب سلسلہ کا نیا شروع ہو گیا نا، جو طبقہ ہے نا عام طور پر منتظمین کا، ان کی تنخواہیں سرکار دیتی ہے، تو اب بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جہادی نعرے لگانے والوں کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ خیری جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کو اہمیت دیں۔ اور جب جہادی تنظیموں نے یہ ویلفیئر کے کام شروع کیے تو میں نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، میں نے کہا تھا اب آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ لیکن استاد جی اگر مذہب کو چھوڑ کر خیر و شر کا نعرہ لگایا جائے جیسا کہ اقوام متحدہ کرتا ہے یا کافر کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے جو آپ کو آیا تھا نا، آپ خیر و شر کا، حق و باطل کا اگر مقابلہ کریں گے نا تو حق و باطل کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا۔ وہ اس لیے کہ خیر و شر جو ہے نا یہ اس کی تمہید ہے، اسی لیے قرآن کی یہ آیت جو ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، یہ آیت بڑی اہم ہے حق و باطل کے سلسلے میں، خیر و شر کے سلسلے میں تقابل میں۔ آپ نے فرمایا سقایا جو ہے یہ بہت نیکی کا کام ہے، یعنی عبادت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلانا، اور بیت اللہ کو جو ہے وہ آباد رکھنا، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اب وہ لوگ جو کہنے کو تو یعنی مسلمانوں کی نظر میں تو کافر ہیں، لیکن یہ کام جو ہے قریش کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم جو ہے وہ یہ کم خیر کے کام ہے، یہ بھلائی کے کام نہیں ہے۔ جیسے تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ہے یہ بھلائی کا کام، لیکن حق و باطل کا جو مسئلہ ہے اس کے یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ حق و باطل سے کوئی باہر کی چیز ہے، بلکہ یہ حق و باطل کی تمہید ہے، میں نے اس لیے لفظ تمہید بولا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو سورۃ بلد میں نے پڑھی ہے اس کے اندر جو ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ ثم کے لفظ سے بیان یہ کیا ہے کہ آپ نے جو اسلام کی دعوت ہے وہ خیر کے کام کرنے کے بعد دینی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا مجھے کام کیوں پسند آیا تھا کہ پہلے وہ بالکل کوئی بات نہیں کرتے، پہلے صرف
حسن اخلاق، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب مسجد میں آ جاتے ہیں پھر وہاں ان کی اپنی تدبیریں شروع ہوتی ہیں. اور وہاں ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہر مسجد کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں 2-4، اور انہوں نے جب کوئی وہ کہتے ہیں نا بھی ہفتہ دینا ہے کہ 40 دن دینے ہیں کہ 9 مہینے دینے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے وہی لوگ ہوتے ہیں ٹائم دینے والے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نئے لوگ ہیں یا یہ پرانے لوگ ہیں. وہ پرانے لوگ ہوتے ہیں اصل میں، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے 9 مہینے دے دیے تو کہتے ہیں بھئی کم از کم ہم 3 دن تو دیں. یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے سب. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا کہ اس کو حق سمجھ لینا کہ یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. بھئی مولانا الیاس میواتی سے پہلے تو یہ طریقہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے جو 1200 سال گزر چکے ہیں وہ سارے کا سارا جو تھا وہ غلط ہی تھا. یہ اصل میں جو صورتحال ہے اس نے خراب کر دی ہے. چلیے ہجرت کی میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ ہجرت بھی جو ہے وہ پہلے انسان کا کام یہ ہے کہ کشمکش سے نکل جائے. لیکن اس کے لیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشمکش کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے غلام ہیں، کمزور لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمزور لوگ تھے، غلام تھے، ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ ہجرت کر دیں. اور انہوں نے صرف 5 سال کے بعد جب آپ نے کھل کر جو ہے وہ اعلان کیا ہے، یہ لوگ ہجرت کر گئے. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ 8-9 سال جو ہے وہ مکہ میں رہے. کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے حق بتانا تھا. اور پھر آپ کو جو ہے وہ انہوں نے تدبیریں کی تھی کہ میرا خاندان مجھے سپورٹ کرے. ابو طالب موجود تھے، حضرت خدیجہ موجود تھیں. پھر اس کے بعد یہ 10ویں ہجری میں جو ہے وہ دونوں فوت ہو گئے، خدیجہ بھی فوت ہو گئی، ابو طالب بھی. اس سے پہلے وہ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھئی شیب ابی طالب کا واقعہ بھی ہو چکا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ معراج کا واقعہ بھی ہوا ہے. معراج کا واقعہ جو ہے یہ بھی کہتے یہی ہے، اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں ہے، کہتے یہی ہے کہ یہ بھی 10 ہجری کا واقعہ ہے. کہتے ہیں اس کے فوراً بعد. جی. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہوں نے تو تاریخ بھی مقرر کر لی ہے 27 رجب. تو اب آج جو ہے میرے خیال میں شاید 16 رجب ہے، تو صرف 11 دن رہ گئے ہیں معراج کے لیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخی طور پر چیزیں ثابت نہیں ہیں. اس لیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ معراج ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے یہاں آپ کو بتانا کہ وہ ہجرت کرتا کہ نہیں کرتا. تو ہجرت سے اصل میں مراد یہ ہے کہ اپنے جب انسان دیکھے کہ میرا دین جو ہے وہ نہیں بچتا اور میں جو ہوں کمزور ہوں اور مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں رہنا پڑے گا، تو ان کے لیے پھر ہجرت کا اصول ہے کہ وہ ہجرت کرے. اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کمزور ہونے کے باوجود اتنی ہمت نہیں پاتے کہ ہم ہجرت بھی کریں. اس لیے کہ ہجرت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں، گھر بھی چھوڑیں، کاروبار بھی چھوڑیں، تعلقات بھی چھوڑیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے پالنے والے ہوتے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. نئی دنیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ بات چلی ہے نا، اب اس کو یہ 1919-1920 کی باتیں ہیں جو مجھے اصل میں نام تحریک خلافت جو ہے، اس کے ساتھ ایک اور تحریک تھی، اس کا نام تھا نہیں وہ جو بھئی جس کا ریشمی رومال نہیں جی، بھئی گاندھی کا جو گاندھی کی جو تحریک تھی نا، جس میں گاندھی بھی اس میں شامل تھا. وہ انگریزوں کے خلاف تھی، ترک موالات. ترک موالات. ترک موالات کی تحریک جو تھی نا اس کے اندر ہجرت تھی. اور ہجرت لوگ کرتے تھے آزاد علاقوں میں. جب آزاد علاقوں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تو وہاں جا کے سیٹنگ میں ہی جو ہے وہ اختلافات پڑ گئے. اب وہی لوگ جو ہے وہ اتنے اختلافات کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارا کھانے آ گئے ہیں. جیسے کہ آج مختلف پاکستان کہتا ہے ہم کیوں پناہ دیں کسی کو، دوسرے مالک کہتے ہیں ہم پناہ نہیں دے سکتے. اب سعودی عرب میں کوئی جا کے دیکھے، کوئی اس کو پناہ نہیں دے گا سعودی عرب. تو ان حالات میں جو ہے وہ کیا مصیبت بنی کہ وہی جو تحریک ہوتی ہے نا وہ الٹی مصیبت بن جاتی ہے کہ وہ ذاتی جھگڑوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور وہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں ترک موالات سے پہلے ایک اور کام بھی ہوا تھا، وہ کیا تھا محمد تغلق نے. اس نے یہ کیا تھا کہ
اس نے دارالخلافہ بدل دیا تھا اور کہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے دارالخلافہ میں نے بدل دیا وہاں پہنچے، وہاں پر صرف مسلمان ہوتے. نہیں جو بھی اس کا ایک معیار تھا نا مخصوص محمد تغلق کا. اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ وہ تمام کے تمام جب لوگ وہاں پہنچے تو ایک نئے مسئلے پیدا ہو گئے، نئی آبادکاری کے مسئلے پیدا ہو گئے. تو بلکہ لوگ کہتے ہیں محمد تغلق بہت سمجھدار تھا، لیکن وہ کام جو 200 سال بعد میں ہونے والا تھا اس نے 200 سال پہلے کر لیا. لیکن کہتے ہیں بعد میں وہ باقاعدہ لکھ کیا کہ کبھی کوئی حکومت جو ہے نا یہ غلطی نہ کرے دارالخلافہ بدلنے کی. وہ اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو گیا نا یہ کہنا بڑا آسان ہے ہجرت، لیکن ہجرت کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں دیکھیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص ساتھی تھے انہوں نے تو ہجرت نہیں کی. اب حضرت عمر جیسے لوگوں نے تو مسلمان ہوتے ہی جو ہے وہ کہا کہ ہم نماز جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے. اب حمزہ اور عمر جو ہیں وہ دونوں ساتھ ہوں تو بیت اللہ میں نماز کیوں نہ پڑھیں؟ بیت اللہ میں نماز شروع کر دی. پہلے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے گھروں میں پڑھتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی سپورٹ ملتی رہی ہے، اور آپ نے بھی جب مجبور ہوئے ہیں تو اس وقت مجبور ہوئے ہیں جب کہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی، ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اگرچہ آپ کا خاندان پھر بھی موجود تھا. یعنی آپ کے خاندان میں جو بنو مطلب تھے اور بنو ہاشم جو مسلمان نہیں تھے وہ آپ کے مددگار تھے. لیکن شیخ ابو طالب کے بعد قبیلے کا سردار ابو لہب بن گیا تھا. اصل مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا، وہ بن گیا تھا اور دوسرا قتل کی سازشوں تک پہنچ گئی. جی سر یہ جو بھی صورتحال تاریخی ہے کہنے کا قبیلے کی وہ جو سپورٹ تھی نا وہ ختم ہو گئی. جی میں نے آپ کو یہ بتانا کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہ عبدالعزیز جو تھے بڑے جسیم جو تھے انہوں نے ہمیں جو ہے مجھے ایک اور استاد کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں ہی جو ہے وہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ایسے واقعات ہو چکے، نہ ہمیں ترک موالات کی تحریک کا پتہ تھا، نہ ہمیں یہ جو محمد تغلق کا واقعہ ہے ہم نے تو جو ہے وہ ارادہ کر لیا. جوانی کی عمر تھی، ویسے ہی انسان دیوانہ ہوتا ہے، ہم نے تو ارادہ کر لیا کہ یہاں پاکستان سے ہم ہجرت کر جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں یہ مغالطہ جو دیا بعد میں وہ پھر افضل اللہ محدث روپڑی نے جو بات سمجھائی وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ اس کے لیے ہے جو دین کی غلبے کا کام نہ کرے. جو امر بالمعروف نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ دین کی بات نہ بھی کرے نا تو خالی جو ہے وہ ویلفیئر کے کام کر لیں ہماری نجات ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو ویسے بتاؤں گا کہ خیر و شر کا کچھ یہ ویلفیئر کے کاموں کا کچھ فائدہ ہوگا آخرت میں، وہ انشاءاللہ وہ جو حدیثیں آئیں گی نا میں اس وقت انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا. اس وقت تو میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ خیر و شر کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے اور یہ بری ہے، اور حق و باطل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ذمہ داری، اس لیے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا جو ہمارا اصل مشن ہے منزل کے طور پر، تمہید کے طور پر نہیں، منزل کے طور پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ کیسے ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. آگے ذرا پڑھیے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اس کے بعد ہے بل نقذف بالحق علی الباطل. یہ وہ گول ہے ہمارا، تمہید نہیں ہے. تمہید ہماری جو ہے وہ وہی ہے ویلفیئر کا کام، رفاہی کام، لیکن یہ گول ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہو. تو اس میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے اندر طاقت کا استعمال بھی آ جاتا ہے. ہجرت کے اندر طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو اسلام کا تصور ہمارے سامنے پورا ہو تو پھر ہم جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام اچھا کر سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے گروپ میں نہیں ہے اس کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھو. اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ادارے میرے ذریعے سے قائم ہوئے ہیں یہ شاید بعض چیزوں میں سب سے نمایاں ہے، لیکن آج تک مجھے کسی اہل حدیث کی تنظیم نے مجھے تزکیہ نہیں دیا. نہیں میں تو گروپ نہیں ہوں، لیکن میں ان کے اندر شامل نہیں ہوں. ان کا گروہی تعصب، لیکن میں نے مجبوراً جو ہے یہ کام کیا تھا. کچھ عرصہ کے لیے میں شامل ہو گیا تھا ایک گروپ میں. میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ میری مخالفت جو ہوتی ہے نا یہ کم از کم ہو جائے گی.
لیکن پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے ایسی سرگرمیوں میں الجھا دیا جو بالکل بیکار تھی مکیاولی سیاست میں، اور مکیاولی سیاست جو ہے یہ میرے لیے بڑی خوفناک تھی۔ میں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں پھر الگ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہجرت کا لفظ یہاں آیا ہے کہ اس نے ہجرت کی یا اپنے گھر میں اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہجرت کا کام جو ہے یہ اصل میں اجتماعی جب کشمکش ہوتی ہے نا تو اس کے اندر پھر ہجرت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کو ہجرت کی جلدی اجازت مل جاتی ہے، جو کمزور نہیں ہوتے پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ہجرت کی ہے جب آپ کے قتل کی سازش تیار ہو گئی تھی۔ تو ان کے ساتھی بھی آپ دیکھیے ابو بکر صدیق ہو گئے اور دوسرے ساتھی ہو گئے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرتے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے نا اس کی ماں جو ہے اسے روئے وہ آ جائے میدان میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے۔ ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ نہیں تھا، انہوں نے تو یہ چیلنج کر کے باقاعدہ ہجرت کی تھی۔ تو خیر اب حاجر فی سبیل اللہ اور جلس فی ارض، چلیے یہ بھی ہو گیا۔ قالوا یا رسول اللہ افنا ننبئ الناس بذلک، اب لوگوں نے کہا کہ ہم خبر نہ دے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا ویسے تو آپ کہہ سکتے تھے لیکن اصل میں آپ کو مغالطہ یہ تھا، آپ کو خطرہ یہ تھا کہ لوگ اس مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ جو نماز روزہ اور جو اس طرح کلمہ ہے ایمان جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم انفرادی زندگی کہتے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی کی یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، یہ تمام چیزیں فرض عین ہیں، اور جو ہجرت اور جہاد ہے وہ فرض عین نہیں ہوتا، وہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کچھ لیکن حالات کے تحت فرض عین وہ الگ بات ہے کہ حالات کے تحت تو فرض کفایہ بھی فرض عین بن جاتا ہے، جبکہ یعنی مطلب ہے اس کا علاج نہ ہو، وہ اس کے لیے جو تفصیلات ہیں نا تفصیلات مگر آپ مجھے ڈالیں گے پورا نظام پھر مجھے بیان کرنا پڑتا ہے۔ میں اسی لیے آپ کے سوالوں سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی یہیں رہیں، اجمال تک رہیں۔ آپ شرح میں ایک جملہ بول جاتے ہیں ہمارے لیے کافی بڑا۔ چلیے خیر، لیکن آپ کو بھی تو چاہیے نا، علم کے اندر صبر بڑی اہم چیز ہے۔ ہاں صبر کریں گا جی۔ اچھا اب آپ نے جو ہے وہ کیا فرمایا ہے، اصل میں امام بخاری جس طرح سے لائے ہیں وہ یہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہاں تک نہیں ہے، جنت الفردوس جو ہے وہ ایسے نہیں ملتا۔ جنت الفردوس جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نماز انفرادی عمل ہے، لیکن جب تک اس کے اندر خشوع پیدا نہ ہو جنت الفردوس نہیں ملتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جنت الفردوس کے لیے وہ تمام قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم فی عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن اتقى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یعنی آگے لفظ ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ تو اس لیے یعنی یہ انسان کا حق بنتا ہے خشوع کے ساتھ، لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ جنت تو انسان کا عام جنت بھی حق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے تفصیل میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا جو فرق ہے وہ کتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو اب دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے آسمان زمین کا۔ تو کہا کہ اللہ نے وہ 100 درجے جو ہے وہ مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جو اس کشمکش کے اندر جو ہے وہ غالب آنے کی محنت کرتے ہیں، یہ 100 درجے ان کے لیے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یعنی یہاں آپ نے یہ بتایا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہے، اور اگرچہ جو ہجرت ہے اس کے لیے تو یہ فرض نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہے ہی نجات کی راہ، اپنے آپ کو بچانے کی راہ ہے، لیکن جو جہاد ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور جہاد کی وہ صورتیں جو غلبہ اسلام کی ہیں وہ فرض کفایہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں وہ تمام کام کرتے رہے ہیں جہاد کے، اسی لیے آپ نے حق و باطل کی جتنی بھی کشمکش ہے مکہ مکرمہ میں وہ جہادی تھا آپ کا، اور اسی لیے جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر جہاد کا ذکر ہے، بجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یہ بھی مکی ہے،
اور ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وجاہدوا ثم صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یہ سورۃ نحل کی آیت ہے، یہ بھی مکی ہے، سورۃ نحل بھی مکی ہے. تو یہ مکے کے اندر آپ کا جہاد تھا. اصل میں یہ بات میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو کہتے ہیں نا قتال ہی جہاد ہے، قتال تو اصل میں ہر وقت جائز ہی نہیں، وہ تو فتنے کی موجودگی میں ہوتا ہے پیدا. اور اگر آپ فتنہ پیدا کر دیں خود کسی جگہ پر آپ کے خلاف بھی جاتا تو یہ آپ کے خلاف جہاد فرض ہوگا. دیکھیے نا، ایک انسان جاتا ہے کسی علاقے میں اور وہاں سے جا کر جو ہے وہ کریکر پھینک آتا ہے. اچھا، حکومت وہ اور ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ حکومت کیا کرے گی؟ اس علاقے سے چونکہ آیا ہے، اس علاقے کے جتنے جوان ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کو پکڑ کر پھر تفتیش بھی کرے گی اور ان کو جو ہے مارے گی بھی. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں. اسی لیے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر علماء مفکرین کو بٹھائیں، علماء مفکرین کو بٹھا کر جو ہے اس پر غور و فکر کیا جائے کہ یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے کریکر چھوڑنے کا، اور یہ ہے کہ ایک آدمی کو وہاں داخل کر کے آپ کہتے ہیں کہ بس چند آدمیوں کو مار کے بھاگو، بھاگ تو سکتا ہی نہیں. پھر بعد میں ظاہر ہے اس نے رات بھی گزارنی ہوتی ہے، پناہ بھی لینی ہوتی ہے. یا تو وہ مر جاتا ہے، تو اگر وہ پناہ لیتا ہے تو اس علاقے میں جا کر جو تباہی مچتی ہے وہ ساری کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بات تو ایک پہلو ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں پوری تقریر کروں، لیکن آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جہادیوں کو یہ جو مغالطہ لگا ہے نا، یہ بڑا غلط ہے. اب دیکھیے وہی جہاد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے قبضے کے لیے، مسجدوں پر قبضے، اداروں پر قبضے، زمینوں پر قبضے، یہ اس کے لیے جہاد ہو رہا ہے. تو لیکن یہاں یہ بتایا ہے کہ وہ جہاد یہ 100 درجے جو ہیں یہ اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں، جو اللہ کے رستے میں مجاہدین ہیں. وہ نہیں ہے جو کسی گروپ کے غلام بن کر، ان کے اعلیٰ کار بن کر جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں. مجاہدین کے اندر یہ اپنے لیے کام نہیں کرتے، پہلے تو اپنے لیے کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اب دوسروں کے لیے کام شروع کر دیے ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ اب مکیاولی سیاست میں کیسے داخل ہوئے کہ تمام گندگیاں ساتھ لے آئے. زیادہ عورتیں کھڑی کر دی الیکشن کے لیے، سارا گند وہیں پڑ گیا ہے عورتیں کھڑی کرنے سے. چلیے جی، تو آگے لفظ ہے کہ ہر جو ہے وہ درجہ اس کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان زمین کا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ فیضا سألتم اللہ فسألوا الفردوس، جب تم اللہ سے سوال کرو تو تم چھوٹی چیز نہیں مانگو، اللہ سے فردوس مانگو. اب یہ میں نے جیسے کہا ہے نا کہ فردوس ان کو ملے گا جن کے اندر خشوع خضوع ہو اور دیگر چیزیں ہوں. یہ اصل میں مانگنے کے لیے نہیں ہے. مانگنے کے لیے تو آپ اعلیٰ چیز مانگے، خواہ آپ نے چھوٹے کام کیا ہو. آپ دیکھیے نا کہ ایک آدمی، میں ایک بات کرتا ہوں، مثلا میں ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، ایک چھوٹا سا آدمی ہے وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اب وہ مجھ سے بڑی امید رکھے، اس کی امید بری نہیں ہے. اگرچہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر اس کے ساتھ میں غیر معمولی جو ہے سلوک کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک رجحان ہے. رجحان یہ ہے کہ ہم نے 8 دن جو ہے وہ پورے کرنے ہیں چھٹیوں کو، حالانکہ ہم نے 6 دن تو دیے ہوئے ہیں استحقاقی، اور 2 دن ہمارے ایمرجنسی کے لیے. ایمرجنسی ہوتی کوئی نہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ اسے پتہ کہ میں نے لازماً یہ 2 چھٹیاں کرنی ہیں، اور جو سربراہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر باقی کیا ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے سمجھتے ہیں جب سربراہ کر رہا ہے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے کون پوچھے گا. وہی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. اور اس کے لیے اب صورتحال کیا بن گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ہاں اب یہ مقصد یا کام کا رجحان ہی نہیں ہے. ساری محنت اس کام کے لیے ہے کہ 8 دن ہم پورے کیسے کریں، اور 8 دن کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ایمرجنسی کا تو پھر کہتے ہیں ساری ایمرجنسی جو ہے وہ بھی معاف ہونی چاہیے. حالانکہ ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے 2 دن ایمرجنسی کے ہیں. ایمرجنسی کا معنی آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی کام پڑ گیا گھر کا، اگرچہ 6 دن ہم نے پہلے دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ساری کشمکش جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اور اس کے اندر ایک آدمی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس کے لیے اجتماعیت موجود ہے، پوری طاقت جو ہے وہ سارے مل کر استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی میں اب اقبال نوید صاحب جو ہے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ان کا کام ہوتا ہے، وہ بیچارے گئے ہیں 3 دن کی چھٹی کی ہے. لیکن کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے 3 کر لیا، ہم کیوں نہ کریں. تو یہ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نظم سے ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت
علم کی صورتحال ہے، علم کا کوئی شوق ہے، یعنی کسی کو علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں صرف اتنی بات ہے کہ بھی چونکہ آپ ڈیوٹی کے دوران میں سارے پابند ہیں، چلیے جی، لیکن علم کا جو شوق ذوق ہے یہ انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا. ابھی قرات کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، میں وہاں پوچھوں گا خاص طور پر قاریوں سے کہ آپ نے اس کی تحقیق کی ہے. یعنی ہمارے ہاں تحقیق کا ذوق ہی ختم ہو گیا ہے، بالکل تحقیق کا ذوق نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے میں تو اب اس سے پہلے نسل کی پیداوار ہوں نا عمر کے اعتبار سے، تو مجھے تو الحمدللہ چین نہیں آتا جب میں تحقیق نہ کر لوں، حالانکہ میں بیمار بھی ہوں، عمر کا بھی مسئلہ ہے، میں تو تحقیق کے بغیر جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتا. چلیے اس کے بعد جو یہاں بات جو امام بخاری لائے ہیں نا وہ اس لیے لائے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اور اس کے بعد بتایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ جو ہے وہ یہ جنت کا وسط ہے. اب وسط جو ہے اس کے بارے میں ہم کیفیت تو نہیں پیش کر سکتے، اسی کا ہمیں کیفیت کا پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں مخلوق ہے، ہم مخلوق کی کیفیت کے بارے میں کوئی قیاس آرائی بھی کریں تو کوئی گنجائش ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اصول علم کا اصول یہی ہے کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں آپ نہ جائیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تو اس لیے فردوس جو ہے وہ مخلوق ہے، اس کی کیفیتیں ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈکونسلوں سے نہیں، کوئی اچھی بنیاد پر، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. تو اس اعتبار سے اب یہ ہے کہ اتنی بات جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ عرش ہے. اسی طرح جو لوح محفوظ ہے وہ عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے، وہ عرش کے اوپر ہے. اب یہاں ایک آپ سوال بڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں اگر پیدا کروں گا وہی بات پھیل جائے گی کہ آپ یہ بتائیے کہ جبرائیل تو سدرۃ المنتہا سے آگے جا ہی نہیں سکتے، تو لوح محفوظ سے کیسے لاتے ہیں؟ یہی تو سوال میں نے اس دن کیا تھا. جی چلیے کچھ اور سوال بھی ہیں، ان کو رہنے دیں، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ان کا جواب دوں گا. بلکہ آپ سوال ابھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو اتنی طاقت ہے، اتنی مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا سے معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش پر بھی ہوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کے علاوہ کیا یہ طاقت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو بھی ہے؟ اب اس کے لیے سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک آ جاتا ہے شیطان اور وہ آپ کو آ کر وسوسے ڈالتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نہیں خناس نہیں ہے، نہیں دیکھیے نا آپ کا مجھے تو نسیان کا کچھ عارضہ ہے، میں اس لیے نام بھول جاتا ہوں، بڑا مشہور ہے. ہیں جی کیا؟ نہیں خنزب، خنزب ہے، خنزب. آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے تو اربوں کی تعداد میں ہیں یا کروڑوں کی تعداد میں ہیں. خنزب کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ایک وقت میں پہنچ جائے. مثال طور پر آپ یہاں 500 آدمی یا لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ میں، اب خنزب جو ہے وہ ہر ایک کے پاس کیسے جو ہے وہ جاتا ہے؟ نہیں خنزب ایک ہے کہ وہ بھی کروڑوں ہیں. بس یہ تو جواب ہے نا، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں گا اسی سوال کے ساتھ انشاءاللہ. جی ہاں. تو اب صورتحال میری یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ سوال پیدا کر دیتا ہوں جن کو تحقیق جو ہے وہ اس کا بھی شوق نہیں ہے. جب تحقیق کا شوق پیدا ہو جائے پھر تو سوال کرنا آسان ہوتا ہے. چلیے جی اس میں یہ ہے کہ اوسط الجنہ یہ جو ہے یہ جنت کا اوسط ہے، اور یہ اعلی الجنہ اور جنت کا جو ہے یہ اعلیٰ حصہ ہے، مطلب ہے ساری جنت نیچی ڈھلان میں ہے، یہ جو ہے یہ ٹیلے پر ہے، یعنی اس کی جگہ اونچی ہے. اور ہاں جی اصل میں یہ جو عام طور پر یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اوپر والی ابری ہوئی، یہ درمیان میں بنتی ہے. آپ دیکھیں نا پہاڑ کو اگر آپ جو ہے وہ پھیلا دیں
تو درمیان میں جو اصل پہاڑ رہ جائے گا نا وہ اونچا ہوگا. جی نہیں تو اس کا وہی معنی کیوں نہ کر لیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں جو علماء نے کیا. نہیں آپ میرے خیال میں ابھی ادھر نہ جائیے, یہیں رہنے دیں, اس لیے کہ اوسط الجنہ و اعلی الجنہ دو لفظ آئے ہیں. اوسط سے مراد وسط ہے اور اعلیٰ سے مراد اونچی جگہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ اوسط کا معنی عمدہ ہوتا ہے. آپ چلیے میرے خیال میں وہ ایک نئی 4 معنوں میں سے میں ایک ہی معنی اگر بتا دوں تو کافی ہے. چلیے جی, اس کے بعد ہے وفوقہ عرش الرحمن. یہ ہے امام بخاری کا محل شاہد. وفوقہ عرش الرحمن, اس کے اوپر جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. ومنہ تفجر انہار الجنہ, اور اس سے جو ہے وہ جنت کے دریا جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں. میں نے دریا اس لیے ترجمہ کیا کہ ہمارے ہاں نہر کا لفظ جو ہے وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کنال, اور جو اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں نہر, اور یہ آیا اصل میں انگریزی سے. تو دریا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریور, جبکہ عربی زبان میں نہر کا لفظ دریا کے لیے ہوتا ہے, اور جو باہر کا لفظ ہے وہ سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نہر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نہر کے لیے ان کو جدول کہتے ہیں. وہ اصل میں نہر وہ ہوتی ہے جس کو باقاعدہ خود جو ہے وہ دیواریں ادھر ادھر کھڑی کر کے جو ہے وہ اس کو آگے چلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا ومنہ تفجر الانہار, یہ منہ کی ضمیر عرش کی طرف ہے یا فردوس کی طرف؟ فردوس کی طرف نہیں, یہ عرش کی طرف ہے. ومنہ کا معنی یہ ہے کہ عرش سے پھوٹتی ہیں یا نہیں, فردوس سے؟ یہ دونوں ہو سکتے ہیں. فردوس بھی ہو سکتا ہے, اور چونکہ فردوس کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے, تو اس لیے اگر یہ کہہ دیں کہ عرش کے نیچے سے پھوٹتی ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. عرش کے نیچے سے پھوٹتی ہیں اور فردوس کے اندر سے پھوٹتی ہیں. میرا مرجع قریب ہوگا نا, عرش ہوگا. بھئی آپ نے کہا دونوں امکان ہے. ویسے تو قریب ترین مرجع جو ہے وہ فردوس ہے, کہ نہیں فردوس ہے. دیکھیے نا, عرش کے نیچے سے تو مانا یہ تو ظرف مبہم ہے, تعیین نہیں ہے. لیکن جو تعیین ہے فردوس کے مطلب تو تعیین ہے کہ نہریں ساری فردوس سے پھوٹتی ہیں. آپ پڑھیے اگلی حدیث. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم هو التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب؟ هذه قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت. جیتا مونس کیا ہے؟ شمس. شمس مونس ہے, فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك. لیکن جیتے ٹھیک ہے. اچھا میری کتاب میں جیتا ہے. اچھا چلیے. فی قراءت عبداللہ فتطلع من مغربها, یہ دیکھیے مونس کی ضمیر ہے تو جیتے ہونا چاہیے. ثم قرأ, پھر پڑھا ذالک مستقر اللہ فی قراءت عبداللہ بن مسعود. ماشاءاللہ یہاں بہت قاری بیٹھے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی جو قراءت ہے نا وہ ذالک مستقر اللہ, حالانکہ سورۃ یاسین کی یہ آیت ہے تو اس میں لفظ یہ والشمس تجری لمستقر اللہ. سورۃ یاسین میں جو روایت حفص ہے اس کے اندر تجری لمستقر اللہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. عبداللہ بن مسعود کی جو قراءت ہے اس کے اندر لام کی بجائے ذالک ہے. اب یہ مسئلہ قراءت کا پیدا ہو گیا, اس سے اگلی روایت جو ہے وہ پھر قراءت کے لیے چیلنج ہے. تو میرا خیال ہے اس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے, لیکن ابھی اس کا صرف ترجمہ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ اور بھی کئی مسائل ہیں جو سائنس فلسفے سے متعلق ہیں, وہ میرا خیال میں آج واضح کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ابو ذر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم کے پاس مسجد میں داخل ہوا اور آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. فلما غربت الشمس, جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر حل تدری اینا تذهب هذه, تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قالا, انہوں نے کہا, میں نے جواب دیا
جی اللہ و رسولہ عالم. تو یہ کالا جو ہے یہ ضمیر جو ہے وہ ادھر بھی جا سکتی ہے. نہیں کالا سے ابو ذر نے جو لیکن پتہ بات کیا ہے، ابو ذر خود روایت کر رہے ہیں نا، تو اس لیے ابو ذر کالا جو ہے اس کا فائد بھی اس وقت تو یہ راوی کی حیثیت سے ہے نا، یعنی شابی خبر دے رہا ہے. اور قلت جو ہے یہ اصل میں اس واقعہ کا حصہ ہے جس کی روایت ہو رہی ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ علم ہے. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود، کہ یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے، یعنی یہ جب غروب ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے. فیؤذن لها، تو اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے، یعنی سجدے کی اجازت دی جاتی ہے. وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، گویا کہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ سجدے کے بعد وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے، ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تو آیا تھا وہیں چلا جا. فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو ایک وقت وہ آئے گا جب کہ مشرق سے وہ طلوع نہیں ہوگا، یہ جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو الفاظ قرآن مجید کے بولے ہیں، اس جو عبداللہ بن مسعود نے بعد میں اس کو قرآن مجید کے طور پر جو ہے وہ اپنے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو یہ میں بات اتنی آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید میں صرف قراتیں نہیں ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ جو اہم لفظ ہے نا ان کے معنی بھی ہیں، تشریحات بھی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو مغالطہ دیتی ہے بہت زیادہ. حالانکہ عبداللہ بن مسعود وہ آدمی ہے جو آخری جو آپ کے ساتھ دور ہوا تھا نا اس میں شریک تھے. اب اس بنا پر عبداللہ بن مسعود نے اپنا قرآن مجید دیا بھی نہیں حضرت عثمان کو، اور اس کے اندر بہت سے فروق ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید میں جو ہے وہ حضرت عثمان کا جو قرآن مجید ہے اس کے اندر یہ سورۃ دخان جو ہے وہ 25ویں پارے میں ہے، جبکہ عبداللہ بن مسعود کے قرآن مجید میں جو ہے یہ مفصلات میں ہے. مفصلات کی ابتدا ہوتی ہے حجرات سے، حجرات جو ہے وہ 26ویں پارے کے آخر میں ہے. آپ قرآن کے حافظ ہیں نا، جو حجرات ہے یہ 26 پارے کے آخر میں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو ہے وہ اس کو مفصلات میں شامل کیا ہوا ہے دخان کو. اور ویسے یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پر سیوطی نے قرآن مجیدوں کی تفسیر الاتقان کے اندر پیش کی ہے کہ ان میں صورتوں کی ترتیب کیا تھی. وہ بات پھر دور چلی جائے گی، انشاءاللہ اگلی حدیث آ رہی ہے، کچھ تھوڑی سی ہم باتیں قرات سے متعلقہ اس حدیث میں کریں گے. چلیے جی، اب یہاں جو ایک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو صورتحال ایسی ہے کہ سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے باقی رہتا ہے. یہ آج کے دور میں جو ہے یہ سوال اس لیے زیادہ اٹھا ہے کہ اس دور میں تو دیکھیے نا سفر بڑے مشکل تھے، اس لیے لوگ بڑے پہنچتے تو اتنا ہی تھا کہ شام کے علاقے میں چلے جاتے. اس کو شام بھی جو ہے وہ رومیوں کے ماتحت تھا، شام میں جاتے تو ان کے لیے یہ مطلع کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا. تو وہی مسئلہ جو ہے مطلع نے اتنا ہی پریشان کیا ہوا ہے علاقے کے فرق کی وجہ سے. لیکن آج جو دنیا کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل بن گئی ہے، اب تو صورتحال بڑی بدل گئی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو زمین کا دن ہے وہ تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ یہ جو قطب شمالی کے علاقے ہیں، ناروے، سویڈن، ہالینڈ وغیرہ، یہ اس کے قطب شمالی کے قریب ہے نا، ان کے اندر جو ہے وہ 23 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 23 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، صرف 1 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے. تو اب ان حالات میں جو ہے وہ ایک مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا دنیا کی بات، اب ذرا اور سیارے جو ہیں ادھر چلے جائیں. چاند میں جو
پورے مہینے کا دن ہے. یعنی ایک دن جو ہے وہ 30 دنوں کا ہوتا ہے. ہمارے 30 دنوں کے برابر چاند میں. اور جو عطارد ہے جس کو مرکری کہتے ہیں انگریزی میں، اس میں 2 دن کم 3 مہینے کا دن ہے. 88 دن 88 دن کا جو ہے 88 دن کا جو ہے وہاں دن ہے. اس لیے کہ وہ جو سورج کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ قریب دور جو ایک نظام ہے اس نظام کے مطابق اس طرح بنتا ہے. اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے نظاموں کا فرق ہے. تو باقی جو اس طرح کے جو سیارے ہیں ان کا تو ہر فرق ہم مان لیں گے. اس لیے کہ اس وقت ہمیں تو جو مشکل درپیش ہے وہ چونکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آباد ہے، اس لیے انسان کو جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ اس کے لیے صاحب ایک بنیاد سمجھ لیجیے. باقی تو اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے. بنیاد اس کی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کے اندر اللہ کے نظام میں جو دن ہے نا وہ اس مختلف جگہوں کے اندر الگ الگ نظام ہے. زمین کا جو نظام ہے وہ الگ ہے. جیسے کہ اس کے اندر تو آپ کو فرق میں نے بتا ہی دیا کہ کہیں 88 دن کا نہیں، وہ تو خیر یہاں کہیں 23 دن کا کہیں 20 دن کا. یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیے نا سعودی عرب ہمارے 2 گھنٹے بعد ہے، خلیج کے ممالک. اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلے جائیں شام کے علاقے، تو شام کے علاقے جو ہے وہ 3 گھنٹے کا فرق ہے. مصر کا بھی 3 گھنٹے کا فرق ہے. اس سے اب آگے چلے جائے تو پھر 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا فرق بھی ہے. جو مراکش وغیرہ جو ہے وہاں جو ہے 4-5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں نے 8 سال جو ہے وہ رمضان مراکش میں گزارے. تو بڑی عجیب صورتحال ہوتی تھی ہماری. لمبا دن ہوتا تھا؟ نہیں مراکش میں دن مغرب میں نا مسئلہ تو پڑتا ہے شمال میں. نہیں مغرب، بلکہ نہیں مغرب کا مسئلہ پڑتا ہے، شمال کا مسئلہ اتنا کوئی نہیں ہے. مسئلہ اب دیکھیں نا کراچی مغرب میں ہے، کراچی کا ہمارا فرق ہے. نہیں وہ جو دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا وہ مشرق مغرب کا فرق ہے، شمال جنوب کا نہیں ہے. اب شمال میں آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہمارے شمال میں ہے. اسلام آباد کا اور ہمارا فرق کسی نماز کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. خاص طور پر کہتے ہیں ویسے 6 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہے، لکھا ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں تقویم چھپتی ہے، لیکن ویسے عملاً میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے. نہیں کراچی کا تو 25 منٹ کا ہے، 30 منٹ کا ہے. یہی فرق انڈیا کا بھی ہے. ہاں جی، دہلی کا لاہور کا بھی ہے. تو یہ ویسے سرکاری طور پر انڈیا نے تو ٹائم بدل دیا ہوا ہے نا. انڈیا کا اور ہمارا آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اور بنگلہ دیش کا ہمارا 1 گھنٹے کا فرق ہے. دوسری سائڈ پہ نہیں مشرق میں ہے. مشرق جو ہے مشرق مغرب کا فرق اس لیے پڑتا ہے کہ سورج وہ اس کی تفصیل میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری اس کائنات کا ایک نظام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کائنات کے اندر عالمین ہیں، ایک عالم نہیں ہے. سر سید کو جو غلطی لگی ہے نا، اس نے صرف یہ دنیا کا جو تھا نا ایک نظام، اس کو جو ہے وہ اتھارٹی سمجھ کر کہہ دیا کہ اللہ اس کا پابند ہے. اس لیے اس نے کہا نا ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ یہ ایک ہی چیز ہے. وہ تو ایک یہ ادب کا دکھا ہے نا. ہمارے پروفیسر صاحب عبدالجبار شاکر جو ہے وہ چونکہ عالم دین اتنے نہیں تھے، لیکن اس وہ ادیب تھے، تو اس لیے یہ عام طور پر وہ بیان کرتے ہیں ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کا فرق نہیں ہوتا. حالانکہ یہ جو ہے تصور صحیح نہیں ہے، یہ سر سید کا تصور ہے. اس نے ایک ہی نظام مانا. تو اب حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ کے نظاموں میں صرف میں آپ کو اس پر اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہماری دنیا میں تو 24 گھنٹے کا دن ہے نا. یہ عام دنیا میں، قطب شمالی میں نہیں. قطب شمالی میں 6 مہینے کا دن ہے اور قطب جنوبی میں 6 مہینے کا دن ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا کی جب یہ فرق پڑ سکتا ہے 6 مہینے کا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے وہ 1000 سال کا ہے. وہ کس اعتبار سے ہے اس کی تشریح میں انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آیتیں آئیں گی اس وقت آپ کو کالف صنعت مما تعدون. یہ صورت حج کے اندر تو یہ فرمایا ہے، اور صورت سجدہ کے اندر کیا فرمایا ہے
الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پڑھیے جی ذرا آپ. ماشاء اللہ قرآن کے حافظ ہے نا جی. پڑھیے ذرا. آپ کا امتحان ہو جاتا ہے, میرا امتحان تو اللہ نے مستقل لیا ہوا ہے. نہیں وہ تو خیر آپ نے لفظ نکال دیا. ذرا ایتیں پڑھ کے آتے ہیں نا تو پھر ذرا کام آسان تھا. الف سنہ, یہاں کانا مقدار ہو الف سنہ ہے, اور حج میں ہے کالف سنۃ مما تعدون. تو اس اصل میں ان کی تفسیریں کرنے کے لیے ذرا ان کا سیاق و سباق بھی ساتھ پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے وہ معارج میں جو ہے وہ 50 الف سنہ ہے. یہ اصل میں وہ جو 50 الف سنہ ہے قیامت کا دن ہے, اور قیامت کے دن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا. عام لوگوں کے لیے 50,000 سال کا, اور مومنوں کے لیے عام دنوں سے بھی چھوٹا. جیسے صبح سے لے کر عصر کا وقت ہوتا ہے, مومنوں کو صرف اتنا وقت ہوگا. تو یہ اللہ کے نظام کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں. ہمارے لیے جو ظاہر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے مطابق ہے, اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے. اسی لیے جو ہے وہ سلف نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے نا. وہ کہتے ہیں اپنے ظاہر کو دیکھ کر جو چیزیں غائب ہیں ان پر حکم نہ لگاؤ. یہ سلف کا بنیادی اصول تو یہی ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ ایک ہے ظاہری. ظاہری نظام کے اندر تو یہ ہے کہ سورج اپنا کام کر رہا ہے, زمین اپنا کام کر رہی ہے, سیارے سارے اپنے کام کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے. باطنی طور پر صورتحال یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ہے نا. کیسے ہے؟ نہیں یسجد لہ من فی نہیں والشمس والقمر, یہ لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں. سجدہ میں نہیں ہے. حامیم سجدہ بھی, ہاں حامیم سجدہ بھی ہے. کیا ہے وہ؟ نہیں وہاں حامیم سجدہ میں ہے وسخر لکم السماوات والارض جمیعا منہ. یہ جو ہے نا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. کیا؟ ہاں یہ سورۃ حج میں آتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ والشمس والقمر والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. سورۃ حج میں یوں آتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کا نظام تو اللہ کا نظام ایک نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ کو یہ جو مثال دی ہے قیامت کے دن کی, یہ تو اصل میں جو سامنے مخاطب ہیں ان کے لیے الگ الگ نظام ہے نا. کہ کچھ بیمار کی رات لمبی ہوتی ہے جی, اور جو خوش ہوتا ہے اس کی رات چھوٹی ہوتی ہے. جی ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا, بسا اوقات انسان جو ہے وہ جب عادی ہو جائے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مثلا وقت میں برکت ہے. بسا اوقات انسان جو ہے وہ خلوت کی عبادت جو کرتا ہے اس کے اندر اتنی برکت پڑتی ہے کہ اس کے اندر وقت ایسے معلوم ہوتا ہے لمبا ہو گیا. وہ عبادت بھی کر لیتا ہے, باقی کام بھی نپٹا لیتا ہے. باقی کام بھی نپٹا لیتا ہے. اسی لیے ہم یہاں سے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے یا رحمانیہ مسجد میں 500 نمازیں. تو یہاں ایک مجسٹریٹ تھے یہاں 7 والی کوٹھی میں. اب تو اس کی 2 کوٹھیاں بن گئی ہیں, تو وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو خیر ہم سلام کر کے جاتے ہوئے نماز مجھ کو نہیں پڑھتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں مدنی صاحب مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نمازیں ہی پڑھتے ہیں صرف. اس لیے کہ سردیوں کے دن ہوتے تھے نا, تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر نکل کر جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, زور پہ تھوڑی دیر بعد تو نمازیں پڑھتے ہیں. میں ہنس پڑھتا, میں نے کہا ان کو کیا پتہ ہے. اصل میں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بھاری ہیں, یہ بہت لمبا وقت لے گی. حالانکہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ یعنی اپنے کاموں کو منظم کر کے جو ہے وہ کام دے دیتے ہیں. چلیے جی, یہ جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ سورت کا جو سورت کا سجدہ ہے نا, یہ حقیقت میں اس نظام کا حصہ نہیں ہے جو ہمارا اس کائنات کا نظام ہے. اصل میں یہ باطنی شکل ہے. ہر چیز کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے. تو ظاہری شکل جو ہے وہ یہ ہے, اور ان کا باطنی نظام کیا ہے کہ یہ باقاعدہ
سورج اور چاند وغیرہ جو ہے وہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں. یہ تکوینی انداز. بلکہ ایک جگہ پر اور بھی ہے کہ وہ کیسے ہے، سورۃ حج کے اندر ہی ہے جس میں یہ ہے کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. یہ بھی سورۃ حج میں ہے. ہاں جی حافظوں، آپ کی تو آزمائش ہو گئی، میرے لیے تو عذر موجود ہے، آپ کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی، نہیں وہ اور جگہ ہے. ہاں جی اب بتائیے، ماشاء اللہ یہاں قاری بیٹھے ہیں. ہاں جی اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ان کو زبانی کچھ پتہ نہیں، یہ کمپیوٹر کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب کمپیوٹر نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ صلاحیتیں اور تھیں. میں حساب میں بہت تیز تھا، لیکن میرے تیز ہونے کی وجہ جو تھی، میں جو لوگ 10 منٹ میں سوال کرتے ہیں میں 2 منٹ میں کر کے جواب دے دیتا تھا. خاص طور پر 9ویں 10ویں میں ہمیں جو پڑھاتے تھے وہ پرنسپل تھے ایک اسکول کے جس کے اندر 100 کے قریب 9ویں کے اندر لڑکے تھے. یعنی بہت بڑا اسکول تھا. وہ میرے پاس آ کے بیٹھتے، یعنی جس کرسی پر میں بیٹھا ہوتا نا اس کے آگے وہ میز تھی، وہ میز پر آ کے بیٹھ جاتے. میرے پاس اس لیے آگے بیٹھتے کہ جب وہ کوئی سوال ڈالتے تو 1 منٹ کے اندر میں سوال حل کر کے انہیں دے دیتا. اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ مجھے پہاڑے یاد تھے. تو بنیاد تو وہی ہے. پہاڑے جو ہوتے ہیں وہ 1 سے لے کر 20 تک کے جو پہاڑے ہیں نا، 2 سے لے کر 20 تک کے پہاڑے مجھے سارے یاد تھے، اب بھول گئے ہیں. تو اس وقت مجھے یاد تھے، میں فوراً 16 256 کر کے نا میں فوراً جواب دے دیتا. چونکہ میرے پاس اب ان کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کمپیوٹر کو دیکھیں، لیکن مجھے آج بھی جو ہے وہ پہاڑوں کا ایک حصہ یاد ہے. یہ نہیں ہے کہ، لیکن اب دیکھیں 16 اس طرح 15 225 8 64. ہاں جی 15 30 ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو. نہیں وہ تو جمع ہے نا، ضرب دیں، آپ ضرب دیں گے تو 225 ہوگا. اچھا سر، یہ جو جہاں ہے 1 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ان کا روزہ بھی 1 ہی گھنٹے کا ہوتا ہے؟ وہ اب دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے ہمارے متعلقہ نہیں ہے، یہ کتاب الصیام کی بات ہے. آپ ہمیشہ سوال وہ کرتے ہیں جو باہر کا ہوتا ہے کہ تاکہ میں باہر یہاں سے نکل جاؤں. یہ باہر سے آتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے جی آج تو اتنے آن دیتے ہیں. آپ جو سوال کریں وہ اس سبق سے متعلقہ کریں. یہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. اچھا یہ سبق سے متعلقہ، یہ جو سجدہ ہے سورج چاند وغیرہ، جا اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہاں سے اللہ کا امر مراد ہے، یعنی یہ جس طرح یہ طلوع غروب کا ان کی کیفیت ہے یہی سجدہ ہے ان کا، یعنی تکوینی انداز میں. بالکل یہ بالکل غلط ہے. یہی وہ تعویلیں ہیں جامعہ کی جن سے ہم بچنا چاہتے ہیں. اچھا یعنی اس کو ہم بھئی آپ فلسفہ سائنس کی اگر بات کریں گے، فلسفہ سائنس جامع کہاں سے جامع بنے ہیں؟ اس دور کے فلسفے سے بنے ہیں، اور آج اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے فلسفے کی. کوئی نیا فلسفہ تو نہیں آیا. دیکھیے وہ لوگ اتنے عقیدت مند ہیں کہ آج بھی اس کو افلاطون کو اور ارسطو کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی ہم اسے حقیقت پر ہی محمول ہیں. جی بس ہمارے ہاں جو ہے وہ حقیقت ہے، ہم جو ہے وہ تعویلیں نہیں کرتے. اس لیے کہ فلسفہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتا چکا ہوں فلسفہ کا حق و باطل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ہماری جتنی بات ہے شریعت کی وہ حق و باطل کی ہے. تو اس لیے یہاں ہم مانتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے ہم مانتے ہیں کہ سورج سجدہ کرتا ہے. لیکن آپ کو ابھی بتایا نا وہ جو آیت سورۃ حج کی آپ نے پڑھی ہے، تو اس کے اندر سورج چاند کے علاوہ اللہ نے یہ کہا ہے بدواب وہ 4 پائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں 4 پائے 24 گھنٹے آپ کے یہاں بندے ہوتے ہیں، تو سجدہ کرنے کے وہ کب جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے؟ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا وہ ظاہر کے اعتبار سے کہی ہے کہ سورج جا کر سجدہ کرتا ہے. یہاں لفظ جو جا کر ہے نا یہ بھی ظاہر کے اعتبار سے ہے. ظاہر کی جو طویل ہے پھر بھی طویل ہی ہوگی. کیا یہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یعنی آپ یہاں کہہ رہے ہیں اس کو حقیقت پر محمول نہ کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں ویسے لفظ تعبیر برے معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب ہم جو نہیں طویل بمعنی تحریف. دیکھیے تعبیر بمعنی تعریف برا ہے، لیکن ویسے تعبیر بری نہیں ہے. تعبیر کا معنی یہ ہے کہ اس کا اب دیکھیے نا ایک آدمی یہ کہتا ہے مثال طور پر ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ ذہن ہے کہ جو ہے نا اللہ علم کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے.
شیخ ابن باز بھی یہی کہتے ہیں. یہ تعویل غلط نہیں ہے، کیونکہ ہے تو تعویل یہ بھی علم کے اعتبار سے، ایک تعین ہے، لیکن وہ محمد صالح عثیمین نے جو ہے وہ تعویل نہیں کی. وہ کہتے بس اتنا ہی کہو کہ اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بس نہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. ویسے انہوں نے کہا کہ وجود دونوں جگہ پر حقیقی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح جامی کہتے ہیں. جامی تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، وہ اس کی تردید کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ عرش پر بھی ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اس کا وجود جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ معکم میں معکم. نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں نے آپ کو اس کی توجیہ بتا دی ہوئی ہے کہ یہ جگہ اور یہ جو وقت ہے نا، یہ اصل میں اللہ کے اوپر حاکم نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا پابند نہیں، کسی اصول کا نہیں، اللہ پابند تو ہے. جو نظام اللہ نے بنایا ہے، جو وعدے کیا، اللہ ان کا پابند ہے. اس لیے یہ لفظ بھی نہیں ٹھیک. آپ یوں کہیں کہ اللہ ان کو زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے بس یہی لفظ ٹھیک ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مراد. تو اس لیے لیکن اگر کسی کے ذہن میں آ جائے یہ بات، جیسے کہ آج کے ذہن میں کوئی بات جو ہے وہ کسی کے ذہن میں آ جائے، تو وہ کر سکتا ہے اس طرح کی بات. یعنی اتنی سی تعبیر جو ہے یہ اس کی گنجائش ہے، صرف بات سمجھ آ جائے. بات سمجھ آ جائے. اب میں نے آپ کو جو ہے وہ یہی تعبیر کی ہے، وہ تعبیر نہیں کی جو جامعہ اور معتزلہ وغیرہ کی ہے یا اشارہ کی ہے. چلیے جی.